اینڈ ڈسپلن ریفارمز ہوئی تھی اور جو قانون بنا تھا اس کے بعد 1973 سے وہ وہیں کھڑا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم میں جو کرپشن صلاحیت کر گئی, ہمارے نظام کو جو تباہ کیا, اس کے پیچھے یہ کرپٹ بیوروکریسی. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا, کرپٹ سب نہیں, اچھے لوگ بیچارے ہمیشہ بیک بینچز پہ ہوتے تھے. وہ لوگ جو ایمانداری سے اپنی نوکری کرنا چاہتے تھے, جو ریاست کے تھے, وہ بیچارے اس, اور خاص طور پہ 10-15 سال کے اندر سندھ میں تو 13 سال سے جس نے ریاست کے نمائندے کے طور پہ, حکومت کے نمائندے کے طور پہ, ملک کے نمائندے کے طور پہ جو جس افسر نے کام کرنا چاہا, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور اپنے کمداروں کو, اپنے غلاموں کو, اپنے تابع داروں کو اور من پسند لوگوں کو پوسٹنگ دی گئی, اچھی پوسٹنگ دی گئی. میں کہنا چاہتا ہوں یہی نظام پنجاب میں رہا اور سندھ میں تو اس میں تباہی اور بربادی ہوئی. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں, میں اس نظام میں رہا ہوں کہ جب تک کسی وزیر صاحب کو اس کے سیکرٹری صاحب اگر اس کو ہاتھ روکنا چاہیں گے تو اس کو روک سکتے ہیں. کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کے, ان کے سیکرٹری صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں, اگر چونکہ فائلیں ہر پیج سے, ہر ٹیبل سے گزرتی ہے, فائل پیچھے سے کہیں نہیں آتی, اگر یہ افسران اپنے نوٹس اپنے دل سے, اپنی ایمانداری سے اپنے نوٹس لکھنے لگے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی وزیر کی, کسی وزیر اعلیٰ کی, کسی وزیر اعظم کی, کسی وفاقی وزیر کی, کسی گورنر کی ہمت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی نے نشاندہی کر دی افسر نے کہ یہ غلط کام ہے, تو اس کے اوپر اگر کوئی سائن کرے گا, اپنا نوٹ لکھے گا, تو اس کو اس نوٹ کو کینسل کر کے آگے جانا پڑے گا اور وہ نہیں کر سکے گا. لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اگر سسٹم تباہ ہوا ہے, ٹھیک ہے سیاستدان کرپٹ ہے, یہ بات چلتی رہتی ہے, مان لیا, لیکن اس کرپشن کے پیچھے جو ساری ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کرپٹ بیوروکریسی کا ہوتا ہے, اور اس کو آج تک کسی نے سیدھا کرنے کی کوشش کی. اب میں آتا ہوں, آپ نے سنا ہوگا آج سے 2 روز پہلے شفقت محمود صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا, اور انشاءاللہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے, اس رواں مہینے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی کہ نئے END رولز متعارف کرائے گئے ہیں 2020, جو 1973 کے بعد پہلی دفعہ بنے اور 2018 کے اندر بھی ترامیم کی گئی ہیں. تو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 2020 جو آئے ہیں, اس کی موٹی چیزیں بتا دوں. اس کے موٹے یہ معاملات ہیں جو ہمارے ڈائریکٹ ہمیں سامنے آتے ہیں کہ جو بھی شخص END رولز کے تحت جو شخص پلی بارگین کرے گا یا والنٹری ریٹرن کر کے آیا ہوا ہوگا, خرم شیخ زمان صاحب نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی اور پوری لسٹ بھی ان کے پاس موجود ہے. جس نے بھی پلی بارگین کی ہوگی, جس نے والنٹری ریٹرن کیا ہوا ہوگا, اس کو نوکری سے برخاست کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہاں تو المیہ یہ ہے, پلی بارگین کر کے والنٹری ریٹرن کے پیسے دے کے, چوری کے پیسے واپس کر کے دوبارہ پوسٹنگز پر بیٹھے ہیں اور اسی سیٹوں پر بیٹھے ہیں. تو سب سے پہلی تو خبر یہ ہے کہ یہ جو ابھی تفصیل چل رہی ہے, تقریباً 400-450 ٹوٹل لوگ ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں 100 کے قریب جو PAS کے اور PSP کے افسران جو ہیں, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پاکستان پولیس سروس آف پاکستان کے, اس کے قریب تقریباً سمجھتا ہوں 100 کے قریب افسران ہیں جو کہ پلی بارگین جنہوں نے کیا, جنہوں نے والنٹری ریٹرن کیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کچھ عرصے بعد دیکھیے گا سندھ کے یہ بڑے بڑے نام, بڑے سیکرٹریز, بڑے DCs جو بڑے اس پر مراحت یافتہ بیٹھے ہیں, یہ سب آپ کو نوکری سے برخاست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ جس نے والنٹری ریٹرن کیا ہے کہ بھائی میں نے چوری کی, مجھ سے معلوم کرو, میری جان چھوڑ دو. پلی بارگین کیا ہے کہ مجھ پہ کیس نہ چلا, مجھ سے حساب لے دو. اس کا مطلب ہے چوری تو ثابت ہوئی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر طے ہوا ہے کہ جس نے جو بھی پکڑا گیا, جس نے والنٹری ریٹرن کی, اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جس افسر کی بھی انکوائری FIA, نیب, اینٹی کرپشن یا کرمنل کیس کسی کے اوپر ہوگا, تو اس کی نہ پروموشن ہوگی جب تک, نہ اس کو صحیح پوسٹنگ ملنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس کی پروموشن نہیں ہوگی, جس کو پہلے اس کو اپنی انکوائریز کا منہ دینا پڑے گا. اور یہ بھی طے کیا گیا کہ انکوائریز ہمارے سال چلتی رہتی ہے, انکوائری بھی چل رہی ہوتی ہے, پوسٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے.
اب اس دفعہ انکوائری 105 دن میں مکمل ہوگی، جس کو اپنی اس کو صفائی دینے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ میں سب ہمارے سندھ کی بہتری کی بات کرتا ہوں۔ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سسٹم ٹھیک کرنے آئے ہیں، سسٹم ٹھیک کرنے ہوگا تو ملک ٹھیک ہوگا، سسٹم ٹھیک ہوگا تو صوبہ ٹھیک ہوگا، سسٹم ٹھیک ہوگا تو پاکستان ٹھیک ہوگا۔ 105 دنوں میں اس کو دینا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ، اور یہ رپورٹ ہم نے مانگ لی ہے چیف سیکرٹری صاحب سے، 1 مہینے کے اندر وہ اس کے اندر رپورٹ دیں گے۔ اب آتا ہوں کہ روٹیشن پالیسی تھی، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی بھی افسر جو ہے 10 سال سے زیادہ ایک صوبے میں نہیں رہے گا، 10 سال سے زیادہ ایک صوبے میں نہیں رہے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو 10 سال سے زیادہ لوگ یہاں رہے، جنہوں نے گھر بنا لیا ہے، جنہوں نے یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، ان کو صوبے سے جانا پڑے گا۔ جو 10 سال سے زیادہ کسی صوبے میں رہا ہوگا اور اس نے فیڈرل گورنمنٹ یا ہارڈ ایریا میں نوکری نہیں کی ہوگی، اس کو پروموشن اس کی کس گریڈ میں نہیں ہوگی۔ یہاں 20 گریڈ کے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو 13 سال سے پیپل پارٹی کے پاس جو آ گئے، وہ ایل پی سے چپک چکے ہیں۔ ان کو کرپشن کے میجک اسٹون نے پکڑ لیا ہے، ان کو کرپشن کی ایل پی نے پکڑ لیا ہے، اور وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک سیٹ سے دوسری سے تیسری سے چوتھی، جہاں جہاں ڈیل بنتی رہتی ہے، یہ افسران پوسٹ ہوتے رہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے تحت بھی روٹیشن پالیسی کا انشاءاللہ اسی مہینے سے لاگو کر دی جائے گی، اور اس کے تحت سندھ کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ کرپٹ مافیا، میں دوبارہ کہوں گا کرپٹ اونلی، ایماندار افسران کو انشاءاللہ موقع ملے گا سرو کرنے کا۔ جب یہ کرپٹ، چونکہ میجورٹی تو خالی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ وہ لوگ جو کسی کی غلامی نہیں کرتے، نہ میری نہ ان کی نہ سی ایم کی نہ کسی کی، وہ لوگ جو پیسے دے کے نہیں آتے، جو لوگ ویزے پہ نہیں آتے، جو لوگ ڈیل کر کے نہیں آتے، جو لوگ ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی مجبوراً ان کو ایسے افسران کو پوسٹنگ دینی پڑے گی جنہوں نے نہ تو والنٹری ریٹرن کیا ہوگا، نہ جنہوں نے پلی بارگین کی ہوگی، نہ جن کے خلاف کوئی انکوائری ہوگی، نہ جو 10 سال سے زیادہ اس پالیسی کے خلاف زیادہ بیٹھے ہوں گے۔ آمدنی سے اثاثے زیادہ رکھنے والے لوگ کرپٹ تصور ہوں گے، جن کے اثاثے، ارے بھائی یہاں تو تپیدار کے اثاثے بھی دیکھ لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر تو ویسے ہی بدنام ہے بیچارہ، میں سمجھتا ہوں، اور جو سیاستدان تو ویسے بدنام ہے، تپیدار سے دیکھو، مختار کار کو دیکھو، اے سی کو دیکھو، ڈی سی کو دیکھو، داروغے کو دیکھو، ایس ڈی او کو دیکھو، بیلدار کو دیکھو، میں چھوٹی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انجینئرز کو، مکھی افسران کو، مطلب اس لیول کے اوپر بھی آتے تھے، گھر سے آ کے نوکری لیتے، اس کے بعد آج ارب پتی ہوئے ہیں۔ تو جو بھی جس کے اثاثے اس کے اور اس کی فیملی کے زیادہ ہوئے، وہ کرپٹ تصور کیا جائے گا، اس پہ انکوائری ہوگی، اس کو نوکری سے نکالا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو ایڈمنسٹریٹو سروس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد پریشر پڑے گا سندھ گورنمنٹ پہ۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ صرف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس اور پاکستان کی بات کر رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ان کے لیے جن کی میں نے بات کی ہے، اس سے نیچے کے لوگوں کے لیے انہیں خود کرنا پڑے گا۔ جب ہم کر دیں گے تو سندھ گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا کہ اپنے سندھ گورنمنٹ کے جو پی سی ایس افسران ہیں، جو ان کے ڈی ایس پی ہیں، جو ایس ایچ اوز ہیں، جو ان کے مختار کار ہیں، جو ان کے ڈائریکٹ بھرتی والے اے سیز ہیں، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وقت ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر بھی سندھ گورنمنٹ کے اوپر پریشر کے اوپر ان کو پریشر پڑے گا۔ کرپٹ افسران کو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، صرف ہم نے سنا تھا کہ بھائی حوالدار کو سپاہی بنا دیا، انسپیکٹر کو سب انسپیکٹر بنا دیا، انسپیکٹر کو ایس آئی بنا دیا، ایس آئی کو حوالدار بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے 19 گریڈ والے کو 18 میں، 18 والے کو 17 میں، 20 والے کو 19 میں، 21 والے کو 20 میں ڈیموٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر کسی نے خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو ڈیموٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی ترقی کم کر کے واپس کیا جا سکتا ہے۔ پتہ تو ہو، ہر جگہ بیٹھے ہوتے کرپشن کے تحت سال کہ جی انکوائری بھی چل رہی ہے، پوسٹنگ پہ بھی بیٹھا ہے، کیس بھی چل رہا ہے، پوسٹنگ پہ بھی بیٹھا ہے، یہ چیز بھی تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات، یہ جو سفارش کلچر ہمیں کھا گیا، ہمیں لپیٹ گیا۔ کوئی اگر سفارش کرائے گا ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے، سفارش کرے گا یا رشوت کے آفر کرے گا، تو اس کو بھی کرپٹ تصور کر کے اس کے خلاف پی این ڈی رولز کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو پاکستان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ تو امریکہ کی بات ہو رہی ہوگی، لندن کی بات ہو رہی ہوگی، کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہوگی۔ یہ ہمارے ملک میں یہ پالیسی لاگو ہو رہی ہے۔ عمران خان نے جو وعدہ کیا تھا کہ اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اداروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں اب میں آپ کو دے دوں۔ والنٹری ریٹرن، اس میں کون بیٹھا؟ سب سے بڑا نام سیکٹری فائنینس حسن نقوی،
जो अरबों रुपए की रिटर्न वॉलंटरी रिटर्न करके सेक्रेटरी फाइनेंस सीट पर बैठे हुए हैं, इनको नौकरी से फारिग होना पड़ेगा। उसके अलावा मैं खास बात करता हूँ, हसन नकवी के नाम मतलब मुराद अली शाह के नीचे, नाक के नीचे जो शख्स बैठे हुए हैं वो वॉलंटरी रिटर्न करके आए हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस साहब, और बहुत सारे सेक्रेटरीज, किस किस का नाम लूं, सेक्रेटरीज आधी से ज्यादा लोगों ने नैब की बेल के ऊपर है। चले वॉलंटरी रिटर्न वाले तो नौकरी से फारिग होंगे, लेकिन जिनके ऊपर नैब के केसेस है, एफआईए के केसेस है, एंटी करप्शन के केसेस है, वो अपनी पोस्टिंग्स पे नहीं रह सकते। मैं समझता हूँ सेक्रेटेरिएट खाली हो जाएगा, आप लोग जाइए कलम वलम लेके, सेक्रेटरी कम हो जाएंगे। आप लोग जनाब तुम चर्चा चलाने के साथ भाई हमारे, इनको ज्यादा पता है उनसे, क्योंकि उनको करप्ट हो गया उनको, तो बहुत सारे एक तो वो चले जाएंगे जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किया, वो नौकरी से फारिग होंगे। जिन पे केसेस चल रहे हैं मेजॉरिटी है, उनको हटाना पड़ेगा। 1 महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब को है इख्तियार, नहीं तो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन खुद इनको वापस बुलाएगी अपने पास। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ वजीर आला हाउस में, वजीर आला हाउस की बात करता हूँ, जो बड़ी वजीर आला साहब बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जितना अपने आप को ऊंचा दिखाते हैं उतनी तफसीली बात वजीर आला साहब पे खुरम भाई ने करनी है। वजीर आला हाउस में फयाज जतोई नाम का डीएमडी अफसर रहता है, वो भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अफसर है। फयाज जतोई 5वीं पोस्टिंग है उसकी सीएम हाउस पे, चिपका हुआ सीएम हाउस के अंदर, और जितनी टेक्निकल करप्शन मुराद अली शाह साहब करवाते हैं उसका जिम्मेदार फयाज जतोई है। दूसरा जो अफसर बैठे हैं पीएसओ फरूख बशीर, पीएसपी अफसर है, हर किस्म के केस उसके ऊपर है। वो एक्टिंग आईजी है यहाँ का, वो एक्टिंग होम मिनिस्टर है। आईजी बेचारा तो बेख्तियार है, वो डायरेक्ट हवलदार है। आईजी मेहर साहब बेख्तियार है, वो उस्मान खुसर नहीं होता था, उस्मान खुसर के साथ बेचारा जस्ट डायरेक्ट हवलदार से ज्यादा उसकी कोई पोजीशन नहीं है। फरूख बशीर, इसके ऊपर हर किस्म के केस हैं, हर किस्म के केस हैं। ऐसे लोगों को वज़ीर आला ने प्रायोरिटी के ऊपर अपने दफ्तर में बिठाया हुआ है। उसके अलावा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, तफसील बताऊंगा वज़ीर आला साहब के जो खानदान के लोग इन्होंने अपने किस किस अंदाज में आफाक हैदर शाह से लेके और पूरी लंबी लिस्ट है रिश्तेदारों की, उनके ऊपर अगर मतलब मैं जात में जाता नहीं हूँ, दिल तो करता हूँ तफसील बताऊं। एक टप्पर जो है मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स के अंदर घिरा हुआ है। ये वज़ीर आला साहब अपनी नाक के नीचे, और इंशाल्लाह इनके जो खानदान के अफसरान हैं 22 ग्रेड से लेके 17 ग्रेड तक मेजॉरिटी बहनोइयों की उसके अंदर, उनके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट के साथ करेंगे कि इन्होंने इस सिंध को अपने खानदान की जागीर समझ लिया है। मतलब पूरा टप्पर लूट रहा है, पूरे रिश्तेदार बाकी ईमानदार बने हुए हैं। टेक्निकली अगर बात करो, बात करता हूँ, मुराद अली शाह ईमानदार है बकौल इनकी नजर में, अपने जाती महफिलों में क्या कहते हैं, मैं ईमानदार, फयाज तालुक बेईमान, मैं ईमानदार, नासिर शाह बेईमान, मैं ईमानदार, नादिर बख्शी बेईमान, मैं ईमान, मुराद अली शाह ईमानदार, और अवैध शाह बेईमान, मुराद अली शाह ईमानदार, जितने भी उनके और पे मुमताज शेख बेईमान। मतलब मुराद अली शाह से ज्यादा मैं ईमानदार, मुराद अली शाह ईमानदार, क्यों बेईमान? मतलब एक ही लगता है कि सिंध में एक ही बंदा था जिसको वज़ीर आला मैं समझता हूँ करप्ट तरीन वजीर आला, जिसने जैसी ये बताते हैं कि जिसने पूरे 13 साल के अंदर खजाने की कुंजी, सिंध का जो हजारों अरब रुपए का खजाना लूटा गया, मुराद अली शाह और इसके खानदान ने मिलकर लूटा। आज भी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा ब्यूरोक्रेट पूरे सिंध की ब्यूरोक्रेसी चला रहा होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग उससे डील करके हो रही होती है, उसका एजेंट, उस ब्यूरोक्रेट का एजेंट सीएम हाउस के अंदर मौजूद है फयाज जतोई की सूरत में, उसका एजेंट सीएम हाउस में मौजूद है फरूख बशीर की सूरत में, जहां पैसों में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही होती है। इंशाल्लाह ये जो कानून लागू हो रहा है, सिंध की आवाम को खुशखबरी देता हूँ कि ये जगह करप्ट काम हो रहा है, ये बेईमान जो अफसरान है, अच्छे अफसरान को आगे लाया जाएगा, ईमानदार अफसरान को आगे लाया जाएगा। आप देखिए इस सूबे से एडी ख्वाजा जैसे अफसर को जब धक्के मार के निकाला जाता हो तो क्या एक बहुत बड़ी मिसाल है। एडी ख्वाजा उस जैसे अफसर को सिंध हुकूमत जब धक्के देकर निकाले और उसकी जगह ये डायरेक्ट हवलदार टाइप और वो जमाली टाइप अफसरों को लगाए, तो मैं समझता हूँ लोगों को समझ जाना चाहिए। आज भी सूरत हाल ये है कि 5 करोड़ ये जो पेंशन इशू के अंदर, पेंशन केस में जो जिम्मेदार था ट्रेजरी का अफसर, उसको जिसने ये 2.5 अरब रुपए की पेंशन में जो चोरी की है, उसको जामशोरों का, डिस्ट्रिक्ट जामशोरों का उसको वो लगा दिया गया, क्या कहना चाहिए उसको, अकाउंट अफसर लगा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर। कंदूम चोरी के अंदर बच्चन राव पोटरा फ्रंट मैन वो सब कुछ करने वाला, उसका मतलब मीन्स
مراد علی شاہ پیچھے، سندھ کی ہر کرپشن کے پیچھے مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ ان کے اوپر پوری تفصیل سے، اور اب تو تفصیل بتا رہے ہیں کہ نیب نے بھی گھیرا ان کا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جو بچے گا، اکیلا مراد علی شاہ صاحب نہیں ہے، میں نیب سے بھی کہتا ہوں ان کا پورا خاندان ہے، اس کی ڈیٹیلز ہیں، لوگوں نے بھیجنا شروع کر دی ہے کہ سندھ کو تباہ کرنے کے ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ ان کو، ان کے پورے خاندان کو، ان کے ٹبر کو، ان کو بھی بے نقاب کریں گے، اور ان کے جو بیوروکریٹس ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہم کٹھی کر رہے ہیں، ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون کون سا فارغ ہونے جا رہا ہے، چیف سیکرٹری صاحب نہیں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی۔ جی میرے خیال سے کافی ڈیٹیل کے اندر بہت ساری چیزیں علی ماجد شیخ صاحب نے بتا دی آپ کو، لیکن کچھ چیزیں جس کو میں اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے ایک پاکستان کے ایسے ایماندار وزیر اعظم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور جیسے اپنے بال ہلا کے اور بڑے جذبات کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں کوئی، جیسے کہ ان کا اپنا دامن جو ہے جس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کیسے جو ہے ان کی پوری عادت جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی سے لے کے کشمیر تک جہاں تک بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر کرپشن کے اوپر خاموش ہے۔ کوئی ان کا ایسا سینئر سیاستدان عزت دار جو شخص بیٹھا ہوا وہ منہ سے اف تک نہیں کر رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں ہو رہا کیا ہے۔ بلاول زرداری کے منہ کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی کرپشن کے اوپر، آصف علی زرداری کے منہ کے اوپر چپ لگی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی کیبنٹ کی کرپشن کے اوپر رہ چکے ہیں، ان جیسے لوگوں کے منہ کے اوپر بھی چپ لگی ہوئی ہے مراد علی شاہ کی کیبنٹ کے اوپر۔ میرا یہ کہنا ہے کہ وہ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ لوٹ مار صوبہ سندھ کے اندر نہیں ہو رہی ہے، وہ کون سا ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان نہیں اٹھ رہے ہیں، وہ کون سا ایسا دفتر ہے جہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم نہ ہو۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ اس وقت موجود نہیں ہے جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اور مزے کی بات، وزیر تو وزیر سے ہی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے سب سے آگے ہیں، جو کہ اس صوبے کے نالائق اعلیٰ ہیں، جو کہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ نمبر 1 نالائق اعلیٰ ہیں۔ پیسہ چاہے وہ معذوروں کا پیسہ ہو، چاہے وہ پیسہ عوام کے پینے کے پانی کا پیسہ ہو، چاہے وہ ترقیاتی کاموں کا پیسہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہو، چاہے وہ بچوں کی اسکول کی تعلیم کا پیسہ ہو، چاہے وہ پبلک ہیلتھ کا پیسہ ہو، چاہے وہ ترقیاتی کاموں کا پیسہ ہو، چاہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کا پیسہ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر صوبہ سندھ کے اندر ایک طوفانی کرپشن چل رہی ہے۔ اور وہ بلاول زرداری، مجھے حیرت ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کے جلسے جلوسوں میں سوال تحریک انصاف سے کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک ان کی قیادت نے مراد علی شاہ سے ریزگنیشن ڈیمانڈ کیوں نہیں کری ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ان کے جو کرپٹ منسٹرز ہیں جو کہ ارب پتی ہو گئے ہیں، کوئی ایک شخص ان کی پوری قیادت میں پوچھنے کو تیار نہیں، ان کے ورکروں میں پوچھنے کو تیار نہیں کہ ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز، ان کے منسٹرز اربوں پتی کیسے ہو گئے ہیں، کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منسٹرز ہیں آج ان کے پاس اربوں کی ذمہ داری ہو گئی ہے، آج ان کی اربوں روپے کی جائیدادیں ہو گئی ہیں، آج پاکستان سے باہر انہوں نے جائیداد بنا لی ہے، آج دبئی کے اندر انہوں نے پراپرٹیز بنا لی ہے، آج انہوں نے جو ہے یو ایس میں پراپرٹیز لے لی ہے۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک شخص ہے وزیر اعظم عمران خان، جس نے قیادت لی ہوئی ہے، جس نے لیڈ لی ہوئی ہے، جو کہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کا، ہمارے لیڈر کا جو مینڈیٹ تھا الیکشن میں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم الیکشن جیت کر آئے، وہ کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں تھیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے اور اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف اقتدار کے اندر آئی ہے۔ اور یہ 12 سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کے سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کو گمراہ کر دیں گے۔ عوام نے تو آپ کے خلاف عمران خان کو جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہی کرپشن کے خلاف ہے۔ میں آپ کو صحافیوں کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا آج سے 2 دن پہلے، جب مجھے پتا چلا کہ اس صوبے کے نالائق اعلیٰ کے اوپر
کیس کھل گیا ہے نیب کی طرف سے جعلی پینشنرز اور جعلی فیک اکاؤنٹس کا، جس میں اربوں روپے جو ہے جمع کرائے گئے ہیں فیک پینشنرز کے اکاؤنٹس میں. تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں، میری اسمبلی کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے جو کہ فائنانس منسٹری کی ہے، وہاں پر گیا میں چیف فائنانس سیکرٹری کے پاس کہ معلوم کروں، تو پتہ چلا فائنانس سیکرٹری صاحب موجود نہیں ہیں. ان کے پی ایس کے پاس میں گیا، میں نے پی ایس سے پوچھا کہ جناب میری عوام کا خون پسینے کی محنت کا اربوں روپے جو ہے وہ جعلی پینشنرز اور جعلی اکاؤنٹس میں چلے گئے، مجھے اس کا حساب پوچھنا چاہتا ہوں، معلومات کرنا چاہتا ہوں کیسے ہوا. تو پی ایس صاحب نے ہاتھ کپاتے ہوئے بولا جی میں نہیں بتا سکتا ہوں، آپ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کے پاس بتائیں گے. وہ 6 فلور پہ بیٹھتے ہیں. 6 فلور پہ ڈپٹی سیکرٹری کے پاس گیا ہوں، ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی میری عوام کا پیسہ اربوں روپے یہ کیسے جعلی پینشن کے اکاؤنٹ میں چلے گیا. ان کے ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو گئے. بولا خرم صاحب میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے کچھ یہ کیسے ہوا ہے. آپ مہربانی کریں آپ چلے جائیں اسپیشل سیکرٹری ریسورسز کے پاس، وہ کوئی شاید 4 فلور پہ بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے پاس بتائیں گے. میں جو نا بھٹکتا چلے گیا 4 فلور پہ اسپیشل سیکرٹری ریسورسز کے پاس. ان کے پاس گیا، وہ حیران، وہ بولے خرم صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہوا کیسے ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. آپ لہٰذا مہربانی فرمائیں آپ اسپیشل سیکرٹری بجٹ کے بعد چلے جائیں، جنہوں نے ریلیز کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اربوں روپے کیسے جعلی اکاؤنٹس میں اور جعلی پینشنرز کے پاس مراد علی شاہ نے بھیج دیا. میں جناب چلے گیا چلتا تیسری منزل کے اوپر اسپیشل سیکرٹری بجٹ کے پاس. اسپیشل سیکرٹری بجٹ کے پاس گیا، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب میرا مینڈیٹ یہ ہے کہ میرے پاس کاغذ میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اتنے لوگوں کے اتنا پیسہ میں نے ریلیز کرنا ہے، میرا اس سے تعلق ہی نہیں کہ وہ کس کے پاس جائے، گدھے کے پاس جائے، گھوڑے کے پاس جائے، کس کے پاس جائے. یہ روز میں اپنے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا اس سے تعلق ہی نہیں کس کے پاس جانا ہے، میرا پاس آتا ہے میں پیسہ ٹھک کر کے ریلیز کر دیتا ہوں. لہٰذا میرا ڈومین نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 ارب روپے عوام کی خون پسینے کی محنت کا پیسہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کیسے جعلی اکاؤنٹس میں جعلی پینشنرز کے پاس جو ہے وہ کر دیا. اور بولا آپ جو ہے نا آپ حیدرآباد چلے جائیں یا دادو چلے جائیں، وہاں پہ کوئی دفتر ہوگا فائنانس کا، وہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے نا یہ کیسے پیسہ چلے گا. اس طریقے سے یہ ممبرز آف دا اسمبلی کو اگر آپ اس سے پوچھتے جاتے تو میں آپ کو پیسہ بھی بتاتا پیسہ کہاں گیا اور بھیجا کس نے. آپ جاتے ہر سوال کا جواب مل جاتا آپ کو فیاض جتوئی سے کہ کس طریقے سے میں نے کیا کہا وہ سلیم بازاری کے اکاؤنٹ میں. تو آسان مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں بتاتا آپ کو میں نے کیا فیاض جتوئی نے اور اکاؤنٹ میں گیا سلیم بازاری کے بندوں کے اللہ لکھا ان کے دونوں کا بگ باس مراد علی شاہ. تو انہوں نے اس طریقے سے مجھے 2 گھنٹے اوپر نیچے پوری بلڈنگ میں گول گول چکر لگوائے اور میں اپنی عوام کی خون پسینے کی محنت کے پیسے کا حساب کتاب ان سے نہیں لے سکتا. لیکن مراد علی شاہ صاحب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی عدالتوں پہ یقین ہے، مجھے اپنے آنریبل ججز کے اوپر یقین ہے، مجھے اپنے اداروں کے اوپر یقین ہے، اور میں اس بات کے اوپر جو ہے یقین کرتا ہوں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ انشاءاللہ تعالی ایک نظام اللہ کا بھی نظام ہے اور ایک نظام ہمارے ملک کے اندر بھی چل رہا ہے. آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس طریقے سے یہ جعلی اکاؤنٹس میں آپ لوگوں نے پیسے ڈالے، کبھی گولے گنڈے والے کے، کبھی کسی ٹھیلے والے کے، اور اب جعلی پینشنرز کے، وزیر اعلیٰ صاحب نہ تو آپ کو اللہ معاف کرے گا، نہ اس ملک کی عوام معاف کرے گی، نہ آپ کی قیادت کو معاف کیا جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بیوقوف ہے، یہ 12 سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کر عمران خان کو ہرا سکتی ہیں، اس کو ناکام کر سکتی ہیں، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میں نے اپنی ذاتی طور پہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمران خان جس منزل پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے، وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے، وہ پاکستان کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ کامیاب ضرور ہوگا. اس میں کوئی چوائس نہیں، میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح صوبے سندھ کا حال ہے، میں کہتا ہوں بلاول زرداری کو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آصف علی زرداری کے لیے شرم سے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ان کے بچوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے صوبے کا حال کیا ہے. یہ محترمہ بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے، یہ زرداری لیگ ہے. یہ وہ زرداری لیگ جو کہ صوبے سندھ کو برباد کرنے آئی ہے، یہ وہ زرداری لیگ جو سندھ کارڈ کھیلتی ہے، ہمارے سندھ کے پیارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، لوگوں کو ڈراتی ہے، لوگوں کو دھمکاتی ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلا دوں، بلاول زرداری، آصف علی زرداری کو ساتھ مراد علی شاہ صاحب، آپ نے اپنی جتنی جان لگانی ہے جان لگا لیں بچنے کے لیے.
میں آپ کو بتا دوں یہ آنے والے سال یہ 2021 2022 آپ کے لیے بڑا خطرناک سال ہے. یہ احتساب کا سال ہے, یہ حساب کا سال ہے. آپ کسی کتاب کے اندر لکھیں کہ مستقبل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان, نام و نشان آپ جیسے نالائکوں کی وجہ سے اس صوبے کے اندر نہیں رہے گا. 2023 کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے کہ کہتے تھے نا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیسے آ جائے گی, اتنا بڑا چھن بیٹھا ہے. جیسے کہتے تھے کے پی میں کیسے آ جائے گی, جیسے کہتے تھے کہ کراچی کے اندر تحریک انصاف کیسے آ جائے گی, جس طریقے سے پنجاب میں, جس طریقے سے کے پی اور کراچی میں آج تحریک انصاف اقتدار ہے, اقتدار میں آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف 2023 میں سندھ کے لوگ, میرے سندھ کے لوگ جنہوں نے آپ کا حشر دیکھ لیا, جنہوں نے آپ کے محلات دیکھ لیے, جنہوں نے آپ کی جائیدادیں دیکھ لی ہیں, جس طریقے سے آپ نے صوبے کو لوٹا ہے, جس طریقے سے آپ نے اپنے کاروبار کو چمکایا ہے, جس طریقے سے آپ نے محلات بنائے پوری دنیا کے اندر, سندھ کے لوگ آپ کو آصف علی زرداری معاف نہیں کریں گے. سندھ کے لوگوں کو ہم سر محل یاد کراتے رہیں گے. سندھ کے لوگ نہ بھولیں کہ زرداری نے کیا کہا تھا, یہ سر محل تو میرا ہے ہی نہیں. اور پھر جب این آر او مل گیا سر محل اور اس کا پیسہ کس کے پاس گیا, زرداری کی جیب میں گیا. یہ باتیں ہم نے یاد دلاتے رہنی ہے. اور مولانا فضل الرحمان بچوں کو استعمال کرنا بند کرو. یہ جو ڈرا رہے ہو, دھمکا رہے ہو, تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے سے ڈریں گے, تمہاری غلط فہمی ہے. جو کام ہے جاؤ جا کے وہ کام کرو. یہ جو تمہاری سیاست ہے ڈرانے دھمکانے کی, اور یہ 2 نمبر سیاست, یہ ہم آپ کی سیاست کو کسی حال میں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ ہماری افواج پاکستان کو, ہمارے اداروں کو گالیاں دو, ہم برداشت کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ دن دور نہیں ہے جب سڑکوں میں آپ لوگوں کو لوگ پوچھیں گے افواج پاکستان ہمارے دلوں میں بستی ہے, ناٹ بیکاز کہ وہ جو ہے آپ کی باتوں سے ہم اسے ڈریں گے, دھمکیں گے. پوری پاکستان کی قوم جو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے یہ الفاظ اور آپ کے بیانات کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان ساری باتوں کی وجہ سے آپ دیکھنا آپ تمام پی ڈی ایم والوں کا منہ کالا ہوگا. آج سے 2 روز پہلے ابھی خورم بھائی نے بات کر کے مجھے یاد دلا دیا کہ میں بات کروں کہ تقریر کی گئی, اور اس کے اندر 2 روز پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی. اس کے رات میں کل ان کے صوبائی سربراہ نے جے یو آئی کے دھمکانے کی کوشش کی کہ اگر مولانا صاحب کو بے نقاب کرے گا, ان کی جائیدادوں کے بارے میں کوئی سوال ملے گا تو اس کو ان کے عوامل ان کا پیچھا کرے گا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2 روز قبل اس جلسے میں جو جھوٹ بولے گئے, جو الزام لگائے گئے, جو باتیں کی گئی, اس کے اوپر میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولے گئے, اس نے یہاں سے فنڈ لے لیا, اس نے یہاں سے لے لیا. ارے بھائی اسرائیل کون قبول کر رہا تھا, کس نے اسرائیل سے فنڈ لے لیا؟ آپ تو جھوٹے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ حلوے پہ پلتے ہیں اور ڈیزل پہ چلتے ہیں وہ مقابلہ کریں گے عمران خان کا. وہ لوگ جو حلوے پہ پلتے ہیں, ڈیزل پہ چلتے ہیں, بھائی وہ مقابلہ کریں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جور اور زبان, ایک بڑا نام تھا شاہ احمد نورانی صاحب کا, بڑا نام تھا, ایک بہت بڑے عالم تھے. ان کے ناخلف اولاد آج پخ کا کردار ادا کر رہی. پخ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ پخ نہیں پتا. وہ گدا گاڑی میں ساتھ ایک چل رہا ہوتا ہے, ایسے خام کو پتا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے وزن میرے اوپر ہے, وزن ہوتا ہی نہیں اس کے اوپر. وہ پخ جو ہے, میں کہنا چاہتا ہوں آج مولانا نورانی کی روح جو ہے وہ پریشان ہوگی کہ میرا بیٹا آج پخ بنا ہوا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام کسی طریقے سے مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. پورے پاکستان میں جس انداز سے مولانا صاحب نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے, بڑی ڈیٹ دے دی انہوں نے, اس تاریخ کو یہ ہوگا, اس کو یہ ہوگا, اس کو یہ ہوگا, اس کو یہ ہوگا. 27 فروری تک کی تو ڈیٹ دے دی. انہوں نے کہا 31 جنوری کے بعد ہم چلے جائیں گے, استعفا لے لیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ 27 فروری تک کی انہوں نے ڈیٹ دی. جو اسلام آباد دھرنے کی ڈیٹ ہے وہ شاید 31 فروری ہوگی. مجھے لگتا ہے اسلام آباد دھرنے کی ڈیٹ 31 فروری ہوگی, جو کبھی نہیں آئے گی. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب آ جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے انہوں نے گندی زبان استعمال کی ہے کراچی کے جلسے میں, اس زبان کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جھوٹ پہ, اس فروغ گوئی پہ, اس کے اوپر پابندی کریں. نہیں تو جس انداز سے اپنے گاؤں میں, اپنے شہر میں ڈی آئی خان سے گنڈا پور میں ڈنڈا پور ہو گیا ہے, اسی طریقے سے پورے پاکستان میں آج سیاست فارغ کر دی ہے. اچھا خورم بھائی یہ بتائیے گا کہ
कोविड के बदतरीन हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस दूरंदेशी के साथ इस मुश्किल दौर को देखा और न सिर्फ इस बुरी हालात में मुल्क की मैशत को भी सहारा दिया और हमारे मुल्क की बेशतर इंडस्ट्रीज़ को भी खड़ा किया, जिसमें फैसलाबाद की सनत आपके सामने है, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आपके सामने है। तो ये तो वज़ीर आज़म का किरदार है जो इस मुश्किल दौर में भी इस मुल्क के लोगों को रोजगार के साथ साथ मैशत को भी सहारा दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती इस सूबे की है कि यहाँ पर सनतों के भी नाम पर लूट मार का धंधा शुरू किया गया है। हमारे सूबे में सनती जोन बनाने के लिए जो अवाम के पैसों पर, उनके दौलत पर जो डाके मारे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अलमिया है कि जिस सूबे ने कैरपुर और इस्लामकोट के स्पेशल सनती जोन को बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमारे सूबे में नित नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं करप्शन के। तो ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के करप्शन के PhD होल्डर्स, इनके पास हर 3 महीने बाद एक नया फार्मूला आता है। जिस फार्मूले को PTI की क़यादत बेनकाब कर दी है, वो फिर एक नया फार्मूला करप्शन का ले आते हैं। अब सुना है कि ये सूबे में सनती जोन बनाने जा रहे हैं, तो जो पहले के सनती जोन तबाह हाल हो गए, बर्बाद हो गए, तो उसका हिसाब दे लें, ना कि आप नए सनती जोन बना के उसमें फिर लोगों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए फंसाए और उसको फिर खाली मैदान मनपसंद लोगों को प्लॉट बांटने के लिए, इंडस्ट्रियल प्लॉट बांटने के लिए इस तरह की स्कीमें शुरू की जाती है और आखिर में वो आवाम का पैसा इन जालिमों की जेब में जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन अच्छा आने वाले वक्तों में इन सबको सिंध की आवाम के इंडस्ट्रियल जोन के पैसों का भी हिसाब देना होगा। मैं जवाब दे देता हूँ आपको इसको। इस तरह की कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे आप खुद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पुराने साथी हैं, कि किसी भी अपोजिशन पार्टी को तमाम जमातों से सिग्नेचर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तादाद हमारे पास है, लेकिन चूँकि हमारे इत्तेहादी हैं, हम अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेकर काम करेंगे, जो भी हमने काम करना है। और इसके बाद सिग्नेचर जो हैं वो फंक्शन GDA की भी पूरी मुकम्मल हो चुकी है और आज NTM की मुकम्मल हो जाएंगी। कल इंशाल्लाह पीर वाले दिन, जिस दिन हम लीडर ऑफ अपोजिशन की लेटर जमा कराएंगे, उसमें तमाम पार्टीज आपको साथ नजर आएंगे।